بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاف کرنے کا عظیم الشان بدلہ۔ اللہ تعالیٰ کے شان حلم کا ایک عجیب قصہ یاد آیا۔ غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اچانک آپ ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھی نظر آئی گئی۔ آپ کا اتنا ہنسنا کبھی کبھی ہوتا تھا، اکثر تو تبسم فرمایا کرتے تھے اور مسکرایا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی اتنا زور سے بھی ہنستے تھے کہ داڑھ مبارک بھی نظر آ جاتی۔ اس واقعے میں ایسے ہی ہنسے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دو آدمی پیش ہوں گے، جن میں سے ایک کا دوسرے کے اوپر حق تھا، جانی حق ہوگا یا مالی حق ہوگا۔ جس کا حق تھا وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ یا اللہ، اس پر میرا حق نکلتا ہے، میں اس کا طالب ہوں، آپ اس سے میرا حق دلوا دیجیے۔ اللہ پاک نے اس حق مانگنے والے سے فرمایا کہ تمہارے اس بھائی کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی بھی نیکی بھی نہیں ہے، جو یہ بیچارہ مسکین تم کو تمہارے حق کے عوض کے طور پر دے سکے۔ اس پر طالب حق یہ عرض کرے گا کہ پھر ایسے کیجیے کہ میرے گناہ ہی اس پر ڈال دیجیے۔ یہ کہہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور فرمانے لگے کہ دیکھو، آخر کا دن ایسا خطرناک اور سنگین دن ہے کہ وہاں آدمی ہر صورت یہ چاہے گا کہ کسی طریقے سے میرے گناہ مجھ سے اتر جائیں، اس لیے کہ وہاں جب انسان دیکھے گا کہ ان گناہوں کا وبال کتنا سخت ہے، اس کو اپنا انجام سامنے نظر آئے گا، تو اس کی وجہ سے وہ گناہ اس کو بہت ہی خراب، برے و سنگین معلوم ہوں گے، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے اوپر اپنے حق کے عوض میں گناہ ڈالنے کے نہ صرف تیار ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ سے درخواست بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر ترس آئے گی جس سے حق مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ کے شان حلم بلکہ شان کرم دیکھے کہ یک اس طالب حق کو بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے نہایت حسین و جمیل اور سونے کے بنے خوبصورت شہر نظر آئیں گے، جن میں ہیرے جواہرات جڑے ہوں گے۔ اس منظر کو دیکھ کر وہ حق کا بکا رہ جائے گا اور کہے گا کہ یا رب، یہ کس نبی کے محلات ہیں، یہ کس صدیق کے مقامات ہیں، یہ کس شہید کے درجات ہوں گے۔ وہ سوچے گا کہ یہ محلات اور سونے کے شہر کسی بہت ہی اونچے مرتبے کے نبی یا ولی کو ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ اس کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے۔ بندہ یہ سن کر کہے گا کہ یا اللہ، ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ کس کی طاقت ہے جو ان کی قیمت ادا کرے؟ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم بھی اس کی قیمت دے سکتے ہو، اور وہ عرض کر کے یہ میرے پروردگار، میں کیا دے سکتا ہوں، میرے پاس کیا رکھا ہے، میں کیا دوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو حق تم مانگ رہے ہو وہی معاف کر دو، جو حق تم مانگ رہے ہو وہی معاف کر دو، وہی ان کی قیمت ہے، یعنی معافی اس کی قیمت ہے، معافی کسی دوسرے مسلمان کو معاف کرنا، یہ اس کی قیمت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی جو تم اپنے بھائی سے اپنا حق مانگ رہے ہو وہ ان سب کی قیمت ہے جو تمہارے سامنے ہے، تم معاف کر دو، یہ لے لو، تو وہ ایک دم معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور اس کو بھی تم جنت میں لے جاؤ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان عطا۔ لیکن آپ ذرا معاف کرنے کا اجر سمجھے کہ اس بندے کی حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں اس کے لائق ہو سکتا ہوں، اور وہ اپنے زبان سے کہہ رہا ہے کہ یہ عالی شان اور عمدہ محلات کسی نبی یا صدیق یا شہید یا ولی کے ہو سکتے ہیں، ہمیشہ اس کو دیکھ لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ حقدار کہاں ہو سکتے ہیں، جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بھائی کو معاف کرنے پر محلات کا مالک ہی بنا دیں گے۔ جس آدمی کے اندر حلم کی صفت پیدا ہو جائے، ان کے اندر معاف کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے اور درگزر کرنے کے عادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے اور درگزر کرنے کے کیا ہیں؟ عادی ہیں، درگزر ہی سے کام لیتے ہیں، اور اپنے بندوں کو معافی کا بھی کیسا انتظام فرما دیتے ہیں۔